السلام علیکم۔ ایپیسوڈ نمبر 2۔ وہ لوگ جب سے گھر آئے تھے سب کزنس بیٹھے باتیں کر رہے تھے، لیکن وجدان نہیں تھا۔ وہ انہیں گھر چھوڑ کر باہر چلا گیا تھا اور اب تک نہیں آیا تھا۔ نور کو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ چلو بھائی سب سو جاؤ، آج بھی اتنی دیر سے اٹھے تھے، ماما بہت ڈانٹیں گی۔ زینب کے کہنے سے سب اپنے اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ رات کے 2 بجے نور موبائل یوز کر رہی تھی جب لائبہ کی کال سننے باہر آئی تھی۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد وہ اندر جانے لگی جب سامنے سے آتے وجدان کو دیکھتی رکی تھی۔ یہ اس ٹائم کہاں سے آ رہا ہے؟ نور بس سوچ سکی تھی جب اس کی آواز سے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ہمنا، مومنہ یار کوئی کھانا لا دو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ مومنہ، ہمنا کہاں ہو سب؟ وجدان پکار انہیں رہا تھا لیکن دیکھ نور کو رہا تھا۔ شور مت کرو، سب سو رہے ہیں، میں لا دیتی ہوں کھانا۔ وہ ان کے گھر مہمان تھا، اس لیے وہ اس کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی تھی۔ وہ کھانا اس کو دے کر اسی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وجدان اسے بالکل اگنور کر رہا تھا۔ بجی جب اس کی طرف سے پہل ہوئی تھی، وہ بس اتنا کہہ پایا، سوری مجھے ایسے سب کے سامنے تم سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تم ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب وجدان اٹھ چکا تھا اور وہ منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، تم جیسے اور انسان کے ساتھ۔ وہ اس کی حرکت پر غصے سے بولی تھی۔ دیکھو نور، میری بات سنو، وجدان سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ تم میرے سے اتنی بدتمیزی کرتی ہی کیوں ہو؟ سب کے سامنے کی بات ہو یا اکیلے میں؟ جب تم مجھے اس بات کا حق نہیں دیتی کہ میں کزن کے طور پر تمہارا خیال نہ رکھوں، تو تمہیں بھی مجھ سے بدتمیزی کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتا چلا گیا تھا۔ آج ہی اس کی مدد کرنے کی وجہ اسے وجدان کچھ اچھا لگا تھا، لیکن اب اس کا ایسا رویہ اسے پھر سے اسے ناپسند کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے اس طرح بات کرنے سے نور کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ لائبہ کالج میں چپ چپ ہی تھی۔ آج اسے ہانیہ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ کیا ہوا تجھے؟ یاد تو مجھے بھی آ رہی ہے اس کی، لیکن ایسے منہ تھوڑی لٹکایا ہوا ہے میں نے، نور نے ہاتھ سے منہ بنا کر کہا تھا۔ لائبہ اس کے عجیب تاثرات دیکھ کر مسکرا دی۔ چل تو سنا، کیا حال چال ہیں؟ لائبہ مزے سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، بس وہ بندر اوور ہوتا جا رہا ہے۔ کل اسے اتنی بدتمیزی کی، نور اس کو کل کی ساری بات بتا گئی۔ ٹھیک کیا اس نے، کوئی اور بھی ہوتا تو ایسے ہی کرتا، لائبہ آرام سے کہنے لگی۔ اوکے جاؤ اسی سے ہی دوستی کر لو، نور منہ بنا کر بولی۔ دوست تو میری تو ہے، لائبہ اسے اپنے ساتھ لگا کر کہنے لگی جب نور مسکرا دی۔ خیر تو بتا شادی کب کرے گی؟ نور مزے سے پوچھنے لگی۔ شادی اور میں ناممکن، لائبہ اترا کر کہنے لگی۔ بیٹا سب پتہ چل جائے گا، نور آنکھ مارتے ہوئے کہنے لگی جب لائبہ اسے کونی مار چکی تھی۔ ہانیہ آج پہلی بار حیدر وغیرہ کے گھر گئی تھی۔ حیدر کے گھر والوں سے وہ تقریباً پہلے ہی مل چکی تھی، جن میں اس کی 2 بہنیں اور اس کی والدہ آئمہ بیگم سے اس کی کافی اچھی ملاقات ہوئی تھی، جبکہ غازی یعنی حیدر کے بڑے بھائی سے ہانیہ بچپن میں مل چکی تھی۔ غازی اس کا شروع سے ہی فیورٹ رہا تھا اور اس کے بعد حیدر کی چھوٹی بہن فیضا اس کی فیورٹ بنی تھی، جو ہانیہ سے 2 سال بڑی تھی۔ ان کے گھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ہانیہ اب اپنی نانی کے گھر جا رہی تھی جب سامنے سے آتے حیدر پر نظر پڑی، جو اسے دیکھتے ہی حیرت سے وہیں رک گیا تھا۔ السلام علیکم۔ ہانیہ اسے سلام کرتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھے مسکرا گیا۔ لائبہ فیس بک کھولے بیٹھی تھی جب ایک ان نون نمبر سے میسج دیکھ کر واٹس ایپ کھولا۔ ہیلو کا میسج تھا۔ لائبہ نے اگنور کیا۔ کچھ دیر بعد ایک اور میسج آیا، ہیلو۔ اب کی بار لائبہ نے بھی ہیلو کا میسج کیا تھا، جبکہ اس بار اس نے اپنی تصویر بھیجی تھی جو زرار کی تھی۔ لائبہ نے فوری سے پہلے بلاک کیا تھا، جبکہ دل کی دھڑکن رکی تھی۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے کے ساتھ ساتھ کانپ رہے تھے۔ یہ کیسی عجیب محبت تھی اسے، وہ سامنے نہ ہو تو بے سکونی، اور اگر وہ سامنے آ جائے تو دل کا یوں رک جانا۔ وہ بس یہی سوچ سکی تھی، محبوب سامنے ہو اور تجھے ہوش ہو تو یا تو وہ محبوب نہیں یا تجھے عشق نہیں۔ نور گھر آئی تو اس کے کزنز جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیوں جا رہے ہو تم سب ابھی سے؟
कोई कहीं नहीं जा रहा, अभी नूर फैसला करने वाले अंदाज में बोली ही। तू कहेगी और हम रुक जाएंगे? जी नहीं, हम जा रहे हैं, ऊपर से ऑर्डर आए हैं। हमना कंधे उचकाकर कहने लगी, यार ना जाओ ना प्लीज। नूर अब रो देने को थी जब उसकी आवाज से पलटी थी। हमना, मोमिना, अभी मत करो तैयारी, कुछ दिन रुक जाओ, फिर हम साथ चलेंगे। मेरी हो गई है बात मामा से कि 2-4 दिन बाद मैं भी चलूंगा साथ, तो तुम अभी मत करो पैकिंग। वो इन्हें बताता नूर पर एक नज़र डालता चला गया, जबकि नूर हमना वगैरह के रुकने पर जितनी खुश हुई थी उतना उसके जाने से कहीं न कहीं उदास भी, क्योंकि वो था तो उसका बेस्ट फ्रेंड ही। हानिया फ्रेश सी येलो सूट पहने कंधे से थोड़ा नीचे तक आते बालों में लॉन में निकल आई थी। आज मौसम बहुत अच्छा था। वो इन्हीं सोचों में थी जब उसका एक कज़न राफे नकली सांप लिए उसकी तरफ बढ़ा था, क्योंकि उसे सांपों से बहुत डर लगता था, चाहे वो असली हो या नकली। हानिया जब वो उसकी तरफ मतवज्जा हुई थी, जो उसकी तरफ सांप लिए बढ़ रहा था, उसकी चीख नमूदार हुई थी और वो भागी थी। पीछे राफे भी उसके पीछे भागा था। राफे, मैं अल्लाह की कसम छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। भागते भागते उसका पांव गड्ढे में लगा था। इससे पहले कि वो गिरती किसी ने उसका हाथ थामा था। वो आंखें बंद किए हुए थी। जब एक आंख खोलकर सामने देखा और शुक्र कर गई कि वो गिरने से बच गई थी। हैदर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। छोड़ दूं? हैदर ने शरारत से पूछा था। उसे खुद नहीं पता था कि वो इससे इस तरह बात क्यों कर रहा है। छोड़कर दिखाएं, हानिया भी घूरकर बोली थी। हैदर उसकी हिम्मत देखकर मुतासिर हुआ था, लेकिन फिर भी झटका देकर उसे थोड़ा नीचे किया था। नहीं, मेरा सूट खराब हो जाएगा, अभी अभी तो नहा कर निकली हूँ। हानिया आंखें बंद किए बोल रही थी, जबकि हैदर ने बहुत मुश्किल से अपना कहका रुका था। बेवकूफ़ लड़की को अपने से ज़्यादा अपने कपड़ों की फिक्र थी, लेकिन इस वक्त उसे हानिया इतनी प्यारी लग रही थी कि उसका दिल चाहा ये लम्हा यहीं रुक जाए, लेकिन उस पर तरस खाकर उसे ऊपर कर दिया। हानिया ने सुकून का सांस लिया और फिर उसकी तरफ घूर कर देखा। जो मुस्कुराहट जब्त किए उसे ही देख रहा था। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुझे गिराए, वो इतरा कर कहती जा चुकी थी, जबकि हैदर मुंह खोले उसकी चलती जुबान देख रहा था। इतनी भी मासूम नहीं है। उसे जाता देख वो मुस्कुरा कर कहता आगे बढ़ गया। वजदान कल के बारे में सोच रहा था। शायद उसे ज्यादा ही रूडली बात कर ली थी नूर से, और ऊपर से उसकी आंखों में आंसू देखकर वजदान को खुद पर बहुत गुस्सा आया था। वो अब उसे मनाने के तरीके सोच रहा था। फिर कुछ सोचते हुए उठ खड़ा हुआ। नूर, जो अपने कज़न भतीजे के साथ खेलने में मसरूफ थी, वजदान के आने पर उठ गई। नूर, रुको, बात सुनो। वजदान उसे अंदर जाता देख बोला था। मुझे कोई बात नहीं करनी किसी से, नूर मुंह बनाकर बोली थी। अच्छा, बात ना करो, लेकिन मेरे साथ चलो, मुझे काम है प्लीज। नूर, जो उसको साफ मना करने लगी थी, उसके प्लीज कहने पर रुक गई। अच्छा, चलती हूँ, वो हासे एहसास जतलाने वाले अंदाज में बोली थी। वजदान सर हिलाकर बाहर चला गया। नूर भी चादर लेकर उसके पीछे आई थी। पूरा रास्ता हिलाफे मामूल खामोशी से गुजरा था। जब वो एक मॉल के बाहर रुके थे, हम यहाँ क्या करने आए हैं? नूर पूछे बगैर ना रुक सकी थी। यार, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है, उसके लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, वो आंख मार कर कहने लगा, जबकि नूर उसे बस घूर कर रह गई थी। वो मॉल के अंदर काफी देर से घूम रहे थे। नूर जानकर उसे कुछ नहीं बता रही थी, क्योंकि उसे उसकी कोई मदद नहीं करनी थी। लेकिन जब एक जगह उसे एक सूट बहुत पसंद आया, जो काफी महंगा भी था। वजदान के बच्चे, बता कर नहीं ला सकते थे तुम मुझे, मैं पैसे ही ले आती। ये कितना प्यारा सूट है, वो हसरत से बोली थी। हाँ, बहुत प्यारा है, उस पर प्यारा लगेगा। जब वजदान आगे बढ़कर उस सूट को पैक करवाने लगा और नूर मुंह खोले उसे देख रही थी। तुम इतना महंगा सूट दोगे उसे? नूर अब भी हैरान थी। हाँ, क्यों नहीं, 10,000 उसके आगे कुछ नहीं, वो मजे से कहता आगे बढ़ गया, जबकि नूर मुंह बना गई। फिर एक जगह रुककर वजदान ने बहुत सारी चॉकलेट ली थी और फिर वापस घर की तरफ गाड़ी मोड़ दी। लाइबा अपने कजिन्स के घर गई थी और अब 2 घंटे से अपने बाल स्ट्रेट करवा रही थी। यार, इतने लंबे बाल हैं तेरे। मैं नहीं कर रही, ये तो कुर्सी से भी नीचे तक जा रहे हैं और अभी बस आधे ही हुए हैं। उसकी कज़न थक गई थी। अच्छा चल, माशाल्लाह बोल, नजर न लग जाए, लाइबा इतराकर बोली थी। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारा शोहर तो बस तुम्हारे बाल ही देखा करेगा, उसकी कज़न उसे तंग करने को बोली थी। हाँ हाँ, मैं शादी करूंगी जब ना, लाइबा मुंह बनाकर बोली थी।
شادی تو تمہارے اچھے بھی کریں گے، اتنی بڑی ہو گئی ہو، 20 سال کی تو ہو گئی ہو۔ ایک تمہاری ماں ہے جسے تمہاری کوئی فکر ہی نہیں ہے، اس کی خالہ غصے سے بولی تھیں۔ لائبہ ان کی باتیں سن کر اب تھک چکی تھی، وہ فوراً سے پہلے اٹھی تھی اور باہر نکل گئی تھی۔ اور دیکھو ذرا، اب بچوں کو کچھ کہو تو برا مان جاتے ہیں، پیچھے اس کی خالہ کی آواز آئی تھی۔ لائبہ نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ جب گھر آئی تو شمیم بیگم صوفے پہ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ماما، جب میں بیٹی آپ کی ہوں تو خالہ کو کیوں فکر ہے میری اتنی؟ ہر وقت مجھے شادی پر بولتی رہتی ہیں، 20 سال کی ہی ہوئی ہوں بس، میری تو کسی دوست تک کی شادی نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں میرے پیچھے ہی کیوں پڑ گئے ہیں سب، لائبہ دھیمے لہجے میں بول رہی تھی، لیکن غصہ صاف واضح تھا۔ دیکھو بیٹا، مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن تمہاری خالہ کی بیٹی ابھی 19 سال کی ہے اور اس کا نکاح ہو چکا ہے، وہ تو بولیں گی، اور وہ بھی تمہارے بھلے کے لیے کہتی ہیں۔ میں بھی تمہاری بات سمجھتی ہوں، لیکن ان کی بات بھی غلط نہیں ہے۔ تم غصہ مت ہوا کرو، وہ اسے پیار دیکھ کر سمجھانے لگی، جب لائبہ محض سر ہلا گئی۔ ہانیہ شام میں حیدر اوروں کے گھر گئی تھی۔ اب اس کی فضا سے بہت بنتی تھی، وہ اس کے ساتھ بیڈمنٹن کھیل رہی تھی، صباحت بھی ساتھ تھی۔ ہانیہ کے تو 10 پوائنٹس ہو گئے، لیکن فضا کے ابھی 2 ہی ہوئے ہیں۔ صباحت آرام سے بول رہی تھی۔ ہاں، آفٹر آل میں اتنی بڑی پلیئر جو ہوں، ہانیہ اترا کر کہنے لگی۔ اوور نہ ہو، فضا منہ بنا کر کہنے لگی، جب پیچھے سے حیدر آیا تھا۔ میں کھیلتا ہوں اس کے ساتھ، ابھی پتہ چل جائے گا کون پلیئر ہے، حیدر مزے سے کہنے لگا، جبکہ صباحت اور فضا اسے منہ کھولے دیکھ رہے تھے۔ صباحت تو اس بات پر حیران تھی کہ اتنے عرصے میں حیدر نے اس سے تو کبھی بات تک نہیں کی تھی، اور فضا اس بات پر حیران تھی کہ حیدر فضا اور باقی گھر والوں کے علاوہ کبھی کسی سے صحیح سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن اب ہانیہ سے اتنے پیار سے بات کر رہا تھا۔ ہاں آئیں دیکھ لیتے ہیں، ہانیہ بھی آرام سے کہنے لگی۔ ٹھیک ہے پھر شروع کرو، حیدر ریکٹ لے کر کہنے لگا۔ لیکن اگر میں جیتی تو کیا ملے گا مجھے؟ ہانیہ آنکھیں اچکا کر بولی۔ آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ حیدر اسے ایسے بات کر کے سامنے کھڑی صباحت اور فضا کے سروں پر دھماکہ کر رہا تھا۔ اوکے تو آپ مجھے زنگر برگر ود سٹرنگ لا کر دیں گے، ہانیہ مزے سے کہنے لگی۔ ڈن، حیدر آرام سے بولا، اور مجھے کیا ملے گا؟ حیدر بھی مزے سے پوچھنے لگا۔ آپ کے ساتھ میں کھیل رہی ہوں، یہی کافی ہے، ہانیہ کندھے اچکا کر بولی۔ حیدر اس کی باتیں سن کر متاثر ہوا تھا۔ ہانیہ اور حیدر بھائی دونوں کے برابر ہیں، جو بھی اب پوائنٹ کرے گا وہ جیت جائے گا۔ صباحت اور فضا دونوں کومنٹری کر رہے تھے، اور جبھی ہانیہ نے ایک زوردار شاٹ مار کر پوائنٹ کیا تھا۔ یاہو، ہانیہ مزے سے چیخی تھی اور حیدر اسے خوش دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ چلیں اب آدھے گھنٹے میں دونوں چیزیں میرے پاس ہوں، ہانیہ اس کے سامنے کھڑی دونوں ہاتھ باندھ کر کہہ رہی تھی۔ جو حکم، حیدر دل پر ہاتھ رکھے بولا تھا۔ ہانیہ اترا کر کہتی آگے بڑھ گئی۔ نور اور وجدان دونوں جب سے گھر آئے تھے، نور تو غصے سے کمرے میں بند ہو گئی تھی، اور وجدان مسکراہٹ ضبط کیے اپنے روم میں چلا گیا۔ نور اور زینب کے بہت روکنے کے باوجود اس کی کزن آج چلی گئی تھیں۔ نور اپنے کمرے میں بیٹھی گیم شو دیکھ رہی تھی، جب ابدو اسے چھیڑنے لگا۔ ابدو مت کر تنگ، میں گیم شو دیکھ رہی ہوں، چل بند کر اسے، مجھے سونا ہے، کل مجھے جلدی جانا ہے کام پر، ابدو بتانے لگا۔ ہاں نور اٹھو جلدی، اس کے بابا بھی کہنے لگے تو نور منہ بنا کر اٹھ گئی۔ جب وجدان سیڑھیوں پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، اسے دیکھتے ہی اٹھ گیا۔ نہیں وجدان، اس ٹائم کوئی بات مت کرنا، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے۔ وہ جو بولنے لگا تھا اس کی بات سن کر رک گیا۔ اچھا یار بس 1 منٹ میرے ساتھ چلو روم میں، وہ اسے منت بڑے لہجے میں کہنے لگا۔ اچھا، وہ بس اتنا کہہ کر اس کے روم میں چلی گئی، جبکہ وہ بھی آہستہ آہستہ اوپر جانے لگا۔ نور نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی۔ سامنے چاکلیٹ کے ساتھ وہی مال والا سوٹ رکھا تھا، اور اس کے ساتھ بڑا سا نوٹ تھا جس پر I am sorry لکھا تھا۔ وہ حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ اس کے پیچھے آ گیا، سوری دوست، وہ اس کے قریب کھڑا کہہ رہا تھا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہاری گرل فرینڈ کے لیے۔ وہ اب بھی حیران تھی۔ تو تم بھی تو میری بیسٹ گرل فرینڈ ہو، وہ اسے کونی مار کر کہنے لگا، جب وہ بھی اسے چٹ لگا کر ہنس دی۔ نور آج بہت خوش تھی، وجدان نے اسے سرپرائز ہی ایسا دیا تھا۔ وہ خوشی خوشی اپنے کمرے میں آئی تھی اور بیڈ پر لیٹ کر ساری چاکلیٹس کھانے لگی۔ واہ بھائی، اتنی ساری چاکلیٹس کس نے دی؟ اس کی بہن زینب ایک چاکلیٹ اٹھا کر کھانے لگی جب نور نے جلدی سے اپنی چاکلیٹ اٹھائی تھی۔ پیچھے ہو فوراً، وہ اسے انگلی سے وارن کرنے لگی۔ توبہ توبہ، کتنی بری ہو تم، اتنی ساری ہیں اور ایک دیتے ہوئے جان جا رہی ہے تمہاری، زینب منہ بنا کر کہنے لگی۔
نور کندھے اچکا گئی۔ ہانیہ صباحت کے ساتھ بیٹھی تھی، اتنی دیر ہو گئی میرا زنگر نہیں آیا۔ ہانیہ منہ بنا کر کہنے لگی، یار مزے ہیں تیرے، ہم سے تو کبھی حیدر بھائی نے بات تک نہیں کی اور تجھے زنگر کی آفر بھی کر دی۔ صباحت حسرت سے کہنے لگی، ہاں تو میں ہوں ہی ہانیہ دی گریٹ۔ وہ کالر جھاڑتی ہوئی اٹھ گئی، چل میں نماز پڑھ کر آ رہی ہوں، تو چائے تو بنا دے پلیز۔ صباحت کو کہتی وہ نماز پڑھنے لگی۔ جب نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو صباحت کے الفاظ یاد آئے تھے، یار حیدر بھائی صرف تجھ سے ہی اتنے پیار سے بات کرتے ہیں۔ ہانیہ بے ساختہ مسکرا دی، جبکہ سامنے کھڑے حیدر نے اس کے مسکرانے پر بے اختیار دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ ابھی اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آیا تھا جہاں وہ نماز پڑھتی ہوئی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ دعا مانگ کر وہ پلٹی تو اسے سامنے دیکھ کر ایک دم کنفیوز ہو گئی تھی۔ وہ اٹک کر بولی تھی، جی ہاں یہ لیں آپ کا زنگر اور سٹرنگ۔ وہ اس کی طرف شاپر بڑھاتا ہوا بولا تھا جو ہانیہ نے فوری سے پہلے پکڑا تھا۔ لائبہ شمیم بیگم کے ساتھ بیٹھی تھیں جب احتشام آیا تھا، ماما آپ اس کی شادی جلد از جلد کروائیں، سب کی ہو گئی ہے، یہی رہ گئی ہے۔ حالانکہ گھر گیا تھا میں اسے لینے تو پتہ چلا کہ یہ وہاں سے غصے میں اکیلی آ گئی ہے۔ اور میری بات سنو تم لائبہ، وہ اب اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، تمہیں کتنا ٹائم چاہیے؟ 1 دن 2 دن، چلو 1 مہینہ دیتا ہوں، اکتوبر چل رہا ہے، نومبر میں ہم تمہارا رشتہ دیکھنے جائیں گے۔ جو خالہ نے بتایا ہے مرحوم ماموں کے دوست کے بیٹے کا، وہ اسے غصے سے کہتا چلا گیا تھا، جبکہ لائبہ شمیم بیگم کو دیکھ رہی تھیں جو خاموش بیٹھی تھیں۔ ان کی خاموشی دیکھ کر وہ غصے سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ وجدان کی آج واپسی تھی اور نور، زینب اور عبدو اس کے جانے سے اداس تھے کیونکہ وہ 1 مہینے سے ان کے ساتھ رہ رہا تھا اور اب جا رہا تھا۔ اوف یار منہ سیدھے کرو سب اپنے، میں جلدی آ جاؤں گا واپس۔ ویسے میرے جانے سے پہلے کیوں نہ ہم ایک لوڈو کی گیم لگا لیں؟ وجدان تینوں سے پوچھنے لگا۔ اوکے پھر آ جا۔ عبدو لوڈو لے آیا، لیکن ہم ایک شرط پر کھیلیں گے، اگر تم دونوں چیٹنگ نہیں کرو گے۔ زینب اور نور ساتھ بولی تھی جب وجدان اور عبدو نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اوکے دونوں ساتھ بولے تھے۔ پوری لوڈو میں عبدو اور وجدان نے بہت چیٹنگ کی تھی اور اب تو زینب بھی ان کے ساتھ مل گئی تھی۔ نور اپنی گوٹی اٹھاؤ، وجدان عبدو کو آنکھ مارتا بولا، کیوں میری گوٹی تو یہاں تھی ہی نہیں؟ نور منہ کھولے بولی، یہی تھی تمہاری گوٹی، ہم نے خود دیکھی تھی۔ عبدو اور زینب بھی بولے تھے، بس بہت ہوا، نور غصے سے کہتی لوڈو کی گوٹیاں پھینک کر اٹھ چکی تھی، جبکہ پیچھے ان تینوں کا ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا تھا۔ یار اب اسے منانا پڑے گا، وجدان ہنستے ہوئے بولا تھا۔ لائبہ کمرے میں آتے ہی رونا شروع ہو گئی تھی۔ نماز پڑھ کر اسے کچھ سکون ملا تو اس نے ہانیہ کو کال ملائی تھی، وہ جو رافع سے کل کے سارے حساب لے رہی تھی۔ اس کی کال کی آواز سے رافع کی جان بخش کر فون اٹھایا تھا۔ رافع موقع کا فائدہ اٹھا کر بھگا تھا۔ ہاں لائبہ بول، کیسی ہے، روئی ہے کیا؟ وہ اس کی آواز سن کر بولی تھی جو اس کے جان جانے سے مزید رونے لگ گئی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ ہانیہ پریشانی سے بولی تو لائبہ نے اسے پوری بات بتائی تھی۔ اچھا چل پریشان نہ ہو، میں آج رات کو آ رہی ہوں، کل کالج میں ملتے ہیں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ اور حیدر جو سامنے سے گزر رہا تھا اس کے جانے کی بات سن کر مسکراہٹ تھمی تھی۔ اسے یہاں آئے 10 دن ہو گئے تھے اور وہ 10واں کر کے جا رہی تھی۔ اسے روز دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی حیدر کو، جو بلیک سوٹ پہنے اوپر بلیک ہی جیکٹ پہنے کھڑی تھی۔ حیدر کو بلیک ویسے ہی بہت پسند تھا اور اب اس کے پہننے سے اور زیادہ پسند آ گیا تھا۔ وہ یہ سوچتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ آج نور اور لائبہ دونوں کالج کے گیٹ کے پاس کھڑی ہانیہ کا انتظار کر رہی تھیں، اور وہ ہانیہ کیا جو ٹائم پر آ جائے۔ یار چل اندر چلتے ہیں، آ جائے گی۔ ابھی ہانیہ نور کے کہنے پر وہ دونوں آگے بڑھنے ہی لگی تھیں جب ایک بلیک سوئک ان کے پاس رکی تھی۔ دونوں نے دیکھا تو ڈرائیونگ سیٹ پر ہانیہ بیٹھی تھی۔ دونوں کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا جب ہانیہ باہر نکل کر ان کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا ہو گیا؟ کون سا سین دیکھ لیا جو ہوش میں ہی نہیں ہو؟ وہ ان دونوں کے آگے ہاتھ ہلا کر کہنے لگی جب دونوں ہوش میں آ کر اس کے گلے لگی تھیں۔ اتنا یاد کیا ہم نے تجھے؟ نور اور لائبہ دونوں ساتھ بولی تھیں۔ ہاں میں نے بھی کیا تم لوگوں کو۔ یہ بتا کہ گاڑی کب سیکھی چلانا؟ وہ کلاس کی طرف بڑھ رہی تھی جب نور پوچھنے لگی۔ سیکھی وکھی تو کب کی ہے، مزے کی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ کل ہی بابا نے گفٹ کی ہے، وہ خوشی سے بتانے لگی۔ او واو، اب ٹریٹ تو بنتی ہے، لائبہ مزے سے کہنے لگی۔ ہاں چلو آج میں تم لوگوں کو شام میں پک کروں گی، مال چلیں گے، ہانیہ نے آرام سے بتایا۔
اچھا سب چھوڑو، ہماری نیو ٹیچر آئی ہیں، بہت ہی اسٹرکٹ ہیں، نور منہ بنا کر کہنے لگی، جبکہ ہانیہ مسکرائی۔ وہ تینوں کلاس میں گئیں تو پوری کلاس ہانیہ کو ویلکم کرنے لگی۔ جب پیچھے سے مس حیا اندر آئیں، یہی ہے وہ، نور بتانے لگی۔ اچھا۔ جب مس نے ہانیہ کو دیکھا تھا، آپ کا نام؟ مس نے پوچھا تھا۔ سیدہ ہانیہ شاہ، نام تو سنا ہی ہوگا، ہانیہ شرارت سے کہنے لگی تھی، جبکہ نور نے سر پیٹا تھا۔ نہیں، میں نے نہیں سنا، مس حیا نے گھور کر کہا تھا۔ چلیں آپ سن لیں، ہانیہ شاہ، ہانیہ پھر سے بولی تھی، جس پر کلاس کے ساتھ ساتھ مس حیا بھی ہنسی تھی اور سب کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ نور گھر آ کر جلدی سے تیار ہونے لگی تھی۔ آج انہوں نے ہانیہ کے ساتھ جانا تھا۔ لائبہ بھی ریڈی تھی، بس حجاب کرنا باقی تھا۔ لائبہ نے تیار ہوتے ہی نور کو فون کیا تھا، جو پہلی بیل پر ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو، ہاں نور، تیار ہے تو؟ لائبہ نے فوراً پوچھا تھا۔ ہاں ریڈی ہوں، بس ابھی ہانیہ سے ہوئی تھی بات، وہ کہہ رہی تھی کہ نماز پڑھ کر وہ بھی ریڈی ہو جائے گی۔ نور بتانے لگی، چل ٹھیک ہے۔ لائبہ فون رکھ چکی تھی۔ ہانیہ نماز پڑھ کر تیار ہونے لگی تھی۔ ہانیہ کو بلیک بہت پسند تھا، اس لیے بلیک پہننا ہی پسند کرتی تھی۔ ابھی اس نے بلیک گھٹنوں تک آتی شرٹ اور بلو جینز کے اوپر بلیک لانگ کوٹ پہنا تھا۔ آج سردی بھی زیادہ تھی۔ کھلے بالوں پر بلیک ہی اسٹالر ڈالے، آنکھوں پر بلیک بلو گلاسز لگائے کھڑی تھی۔ البتہ چہرہ کسی بھی میک اپ سے پاک تھا، بس ہونٹوں پر ہلکی سی پنک لپ بام لگائی تھی۔ وہ خود پر ایک تنقیدی نگاہ ڈال کر وہ باہر کی طرف بڑھی، پھر سے بلیک پہن لیا۔ انا بیگم نے ہمیشہ کی طرح ٹوکا تھا، جبکہ جانتی وہ بھی تھی کہ اسے بلیک بہت جچتا ہے۔ ہانیہ محض کندھے اچکا گئی۔ ماما زینب کہاں ہے؟ جانا نہیں ہے اسے؟ ہانیہ نے ان سے پوچھا تھا جب زینب پیچھے سے آئی تھی۔ جانا ہے چلو، وہ دونوں ساتھ باہر نکل گئیں، جبکہ انا بیگم دونوں پر پھونکے مار رہی تھیں۔ ہانیہ نے پہلے نور کو لیا تھا، جو وائٹ جینز پر گرے اپر پہنے، گلے میں اسٹالر ڈالے، پنک سا میک اپ کیے ریڈی تھی۔ بلاشے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ارے ارے کہاں جا رہی ہو؟ ہانیہ نے اس کی تیاری دیکھ کر شرارت سے پوچھا تھا۔ کیوں، بہت اوور لگ رہا ہے کیا؟ نور کنفیوز سی پوچھنے لگی۔ نہیں نہیں، مذاق کر رہی ہوں، پیاری لگ رہی ہو، ہانیہ آنکھ مار کر کہنے لگی۔ تم بھی کم نہیں لگ رہی، نور کونی مارتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں، ہم کون سا شادی میں جا رہے ہیں؟ ہانیہ کندھے اچکا کر بولی۔ تو کیا ہوا، مال میں ہم شاپنگ کے ساتھ ساتھ پکس بھی تو بنائیں گے، اور ویسے بھی تیرے آئی فون کا کوئی تو فائدہ ہو۔ میں سلومو بھی بناؤں گی، نور مزے سے کہنے لگی۔ اوکے ڈن، ہانیہ بھی اسی انداز میں بولی۔ اس کے بعد انہوں نے لائبہ کو پک کیا تھا اور سیدھا مال گئے تھے۔ لائبہ نے بھی بلیک سوٹ پر گرے کوٹ پہنا ہوا تھا، اوپر گرے ہی حجاب کیا تھا۔ یہ بھی پیاری لگ رہی ہے، آج تو لگتا تم دونوں پر میری گاڑی کی خوشی کا اثر ہوا ہے، ہانیہ پھر سے شرارت سے بولی تھی۔ جی نہیں، ہم ویسے بھی پیارے ہیں، وہ دونوں منہ بنا کر بولی تھیں، جس پر زینب اور ہانیہ کا کہکا بلند ہوا تھا۔ شاپنگ کرنے کے بعد وہ اب کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے، جب ہانیہ کی نظر سامنے کھڑے زرار پر پڑی، جو لائبہ کو دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ نے پہلے اگنور کیا، لیکن جب کچھ دیر تک وہ دیکھے گیا تو ہانیہ غصے سے اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ نور نے اسے غصے سے اٹھتے دیکھ پوچھا تھا۔ یار وہ لڑکا کب سے لائبہ کو گھور رہا ہے۔ لائبہ کے کہنے پر لائبہ نے پیچھے دیکھا تھا اور لائبہ کا سانس رکا تھا۔ وہ اب بھی اسے دیکھ رہا تھا، اور آج تو لائبہ نے نقاب بھی نہیں کیا تھا۔ چھوڑو ہانی، کچھ کہے تھوڑی رہا ہے، ایسے کیسے چھوڑ دوں، ابھی بتاتی ہوں، ہانیہ کوٹ کی آستینیں فولڈ کرتے ہوئے بولی۔ ہاں ہماری شیرنی، مزہ چکھا دے اس کو، نور بھی ہانیہ کے ساتھ بولی تھی، اور لائبہ کچھ کہتی جب ہانیہ آگے بڑھ گئی تو، او ہیلو، کیا مسئلہ ہے؟ تمیز نہیں ہے؟ کیوں دیکھ رہے ہو اسے؟ آنکھیں نکالوں تمہاری؟ ہانیہ لڑاکا عورتوں کی طرح لڑ رہی تھی، جبکہ زرار لبینچے کھڑا تھا۔ چل آجا ہانی، نور کے کہنے پر وہ پلٹ آئی تھی، جبکہ سامنے سے آتا حیدر یہ سارا واقعہ دیکھ چکا تھا۔ کیا ہوا؟ حیدر زرار سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں یار، مجھے وہ لڑکی دیکھی دیکھی سی لگ رہی تھی، میں بس اسے دیکھ رہا تھا جب یہ آ کر لڑنے لگ گئی، زرار منہ بنا کر بتا رہا تھا، جب حیدر کا جاندار کہکا گونجا تھا، اور پھر وہ ہنستا ہی چلا گیا۔ زرار حیدر کے بیسٹ فرینڈ مومی کا دوست تھا، جس کی وجہ سے حیدر کی بھی زرار سے دوستی ہو گئی تھی، اور اب وہ سب یہاں شاپنگ کرنے آئے تھے، جبکہ وہ چاروں اب وہاں سے آگے بڑھ چکی تھیں۔ یار تجھے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لائبہ اب بھی ہانیہ کو کہہ رہی تھی، کیونکہ تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ ہانیہ اب غصے سے بولی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں وہی ہے۔ لائبہ کے کہنے سے نور اور ہانیہ ایک دوسرے کو منہ کھولے دیکھنے لگی۔ کیا یہ زرار تھا؟ دونوں نے ساتھ پوچھا تھا۔ جی ہاں، لائبہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔
ہاں، جب بھی وہ دیکھ رہا تھا، نور شرارت سے کہنے لگی۔ نہیں، وہ مجھے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اور کسی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے نہیں پتا کہ میں کون ہوں، وہ پھر بھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ لائبہ سنجیدہ سی بولی تو وہ دونوں بھی چپ لگائیں۔ چلو تم لوگ آؤ، میں گاڑی نکال لوں، ہانیہ کہتی آگے بڑھ گئی۔ نور اور زینب بھی پیچھے گئی تھیں، جبکہ لائبہ آرام آرام سے چل رہی تھی۔ جب آگے سے آتے وجود سے ٹکرائی تھی۔ سوری، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا تھا، جبکہ لائبہ اس کی آواز سن کر دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ جب اس کے اگلے الفاظ سن کر لائبہ کو لگا تھا وہ اب سانس نہیں لے پائے گی۔ بیبی ٹکر ہو گئی تھی، چلو اب موڈ خراب مت کرو، میں آج مال میں تمہارے لیے شاپنگ کرنے آیا ہوں، وہ کسی سے کال پر کہتا آگے بڑھ گیا، جبکہ لائبہ مرے قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ آجا لائبہ، نور کی آواز سے وہ اس کی طرف قدم بڑھا گئے۔ ہانیہ گاڑی نکال رہی تھی جب سامنے سے آتے حیدر کو دیکھا تھا۔ السلام علیکم، اس کی آواز سے وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اسے دیکھتے ہی چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آئی تھی۔ وعلیکم السلام، وہ محبت بڑے لہجے میں بولا۔ آپ یہاں کیسے؟ ہانیہ پوچھنے لگی۔ جیسے آپ، حیدر بھی مزے سے کہنے لگا۔ اچھا چلیں گھر چلیں، کھانا وغیرہ کھا کے جائیے گا، ہانیہ نے آفر کی تھی۔ نہیں، پھر کبھی، ابھی تو دوستوں کے ساتھ آیا ہوں، اگلی بار ضرور آؤں گا، حیدر نے پیار سے کہا تھا۔ ہانیہ آ جاؤ، جب زینب کی آواز آئی تھی۔ چلیں میں چلتی ہوں، ہانیہ سلام کرتی آگے بڑھ گئی، جبکہ حیدر کا دل چاہ رہا تھا وقت رک جائے۔ کون تھا یہ؟ نور آنکھیں نکال کر پوچھنے لگی، جب ہانیہ اس کے بارے میں پورے راستے میں انہیں بتاتی گئی۔ شجاع آباد کی ایک ایک بات اس نے انہیں بتا دی تھی، جس پر نور اسے تنگ کرنے لگی تھی، اور ہانیہ نے اسے یہ کہہ کر چپ کروایا تھا کہ وہ اس سے بڑا ہے، جبکہ لائبہ پورے راستے چپ رہی تھی۔ گھر آتے ہی اس نے شمیم بیگم سے کہا تھا کہ وہ جہاں چاہیں اس کا رشتہ کروا دیں، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ شمیم بیگم اس کی اس بات سے تھوڑی پریشان ہوئی تھیں، لیکن پھر خوش بھی بہت ہوئی تھیں۔ لائبہ کمرے میں آ کر بہت روئی تھی، کچھ تھا جو ٹوٹ گیا تھا، امید تھی جو ٹوٹ گئی تھی، اس کا دل ٹوٹا تھا، لیکن وہ اپنے دل کی وجہ سے اپنی ماں کا دل نہیں توڑ سکتی تھی، اس لیے ان کو رشتے کا کہہ دیا تھا، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ زرار کسی اور کو چاہتا ہے اور وہ کسی کی جگہ نہیں لے سکتی تھی۔ نور گھر آئی تو ایک عجیب سی ویرانی تھی، اسے بے اختیار وجدان یاد آیا تھا۔ بدتمیز انسان، جان کر مجھے منا کر گیا تاکہ مجھے اس کی یاد آئے۔ نور منہ بنا کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور چاکلیٹ کا ڈبہ اٹھا کر کھانے لگی۔ جب یہ وجدان کی کال آنے لگی، اس نے جان کر تیسری بیل پر اٹھائی تھی کہ کہیں وہ یہی نہ سمجھ لے کہ وہ اسے یاد کر رہی تھی، اس لیے جلدی سے کال اٹھا لی۔ ہیلو مس نور، مجھے لگا آپ یاد کر رہی ہوں گی مجھے، اس لیے میں نے خود کال کر لی، وجدان اسے چھیڑنے کے لیے بولا تھا۔ جی نہیں، بلکہ میں بہت سکون میں ہوں، نور صاف جھوٹ بول گئی تھی۔ بٹ آئی مس یو سو مچ، وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ نور ایک دم گھبرائی تھی۔ اوور نہ ہو، یہ ٹھڑکی پن کہیں اور جا کر کرنا، نور خود کو نارمل کرتے ہوئے بولی، جبکہ وجدان کا جاندار کہکا گونجا تھا، اور پھر کافی دیر ان کی نوک جھوک چلتی رہی۔ ہانیہ اپنے روم میں آ کر بیڈ پر نیم دراز ہو گئی تھی۔ جیسے ہی آنکھ بند کی تو حیدر کا چہرہ سامنے لہرایا تھا، بے ساختہ ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ پھر جب اس کی اس دن لان میں گرانے والی حرکت یاد آئی تو مسکراہٹ کی جگہ غصے نے لی تھی۔ بیٹا جی، بدلہ تو لوں گی، اس دن بے شک گرایا نہ ہو، لیکن گرانے تو لگے تھے نا، وہ خود سے کہتی پھر سے مسکرا گئی۔ پھر کچھ دیر سوچتے ہوئے فون نکالا تھا اور اس کی فیس بک آئی ڈی کھولی تھی۔ ارے واہ واہ، کیا پکس ڈالی ہوئی ہیں، وہ واقعی اس سے متاثر ہوئی تھی، اسے خود بھی پتہ نہیں چلا کب وہ حیدر کی پکس دیکھتے دیکھتے سو گئی۔ لائبہ کی آنکھ کھلی تو سر میں درد کی ٹھیسیں اٹھنے لگیں، مشکل سے فریش ہو کر باہر آئی۔ اٹھ گئی میری بیٹی، شمیم بیگم پیار سے کہنے لگیں۔ آ جاؤ ناشتہ کر لو، ان کے کہنے پر لائبہ محض سر ہلا گئی۔ کالج جانا ہے؟ بات ایک بار پھر شمیم بیگم نے ہی شروع کی تھی۔ جی جانا ہے، لائبہ عام سے انداز میں بولی۔ چلو ٹھیک ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ پائیں۔ ماما، آپ نے جو کہنا ہے آپ کہہ لیں صاف صاف، یہ تہمید باندھ کر مجھے شرمندہ مت کریں، لائبہ منت بڑے لہجے میں بولی تھی۔ شمیم بیگم سر ہلا گئیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر بات یہ ہے کہ میں نے تمہاری خالہ سے کہہ دیا ہے کہ وہ ہمیں لے جائیں لڑکے سے ملوانے، 1-2 دن تک ہم جائیں گے، تمہیں مسئلہ تو نہیں ہے کوئی؟ شمیم بیگم آرام سے پوچھنے لگی۔ نہیں، وہ ایک لفظ کا جواب دے کر اٹھ گئی تھی۔ نور تیار ہو کر کھڑی تھی جب نیلم بیگم نے ناشتے کے لیے بلایا تھا۔ آ جاؤ نور، ناشتہ کر کے جانا، آج میں نے پراٹھے بنائے ہیں۔ خود اور وہ پراٹھے کا سنتے ہی بھاگتی ہوئی نیلم محترمہ کے پاس پہنچی تھی۔
ارے آرام سے گر جاؤ گی۔ وہ سب چھوڑے میری پیاری ماما، اپنے تو صبح صبح دل کی مراد پوری کر دی، وہ دل پر ہاتھ رکھے کہنے لگی، جبکہ اس کی باتوں سے نیلم بیگم مسکراہٹ ضبط کرنے لگی۔ ہانیہ فریش ہو کر نکلی تو موبائل سامنے ہی پڑا تھا۔ اس نے جیسے ہی آن کیا تو سامنے حیدر کی تصویر تھی، جو وہ رات کو دیکھتے دیکھتے سو گئی تھی۔ بے ساختہ وہ مسکرائی تھی۔ ایک منٹ میں انہیں سوچتے ہوئے مسکرا کیوں نہیں ہوں؟ ہائے اللہ، محبت تو نہیں ہو گئی مجھے؟ نہیں، ایسے تھوڑی ہوتی ہوگی محبت۔ مجھے کیا پتا کہ کیسے ہوتی ہوگی، ایک تو پہلے بھی کبھی نہیں ہوئی۔ جو انسان کو آسانی ہو جائے پتہ کرنے میں، وہ خود سے سوچتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی، جہاں انا بیگم اور زینب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھتی ابھی بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اسے محبت ہوئی بھی ہے کہ نہیں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ انا بیگم نے پوچھا تھا۔ آپ کا داماد، وہ اچانک سے بولی تھی۔ کیا؟ انا بیگم کو لگا انہوں نے غلط سنا ہے۔ کچھ نہیں یار، شادی کروا دے، میری عمر نکلتی جا رہی ہے، 20 سال کی ہو گئی ہوں۔ 20؟ وہ 20 پر زور دے کر بولی۔ اور یہاں کسی کو خیال ہی نہیں ہے، وہ حسرت سے کہنے لگی۔ شرم کرو، انا بیگم مسکراہٹ ضبط کیے بولی۔ شرم ہی تو کر رہی ہوں، سب کی شادیاں ہو رہی ہیں اور یہاں منگنی تک کا کوئی ارادہ نہیں، چلے نکاح ہی کروا دیں۔ ہانیہ ایک بار پھر حسرت سے کہنے لگی۔ بات کرتی ہوں تمہارے بابا سے، انا بیگم اسے شرم دلانے کو بولی۔ یاد سے کیجیے گا، اب سمجھ آ ہی گئی ہے تو دیر مت کریں، وہ یہ کہتی اٹھ گئی تھی، جبکہ پیچھے انا بیگم اور زینب نے سر پیٹ لیا تھا۔ وہ تینوں کالج میں کھڑی تھیں۔ لائبہ نے انہیں کل کی ساری بات بتا دی تھی، جس پر ہانیہ اور نور کو دکھ تو ہوا تھا، لیکن دونوں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ زرار کی بھی غلطی نہیں ہے۔ وہ لائبہ سے لاسٹ ٹائم 4th کلاس میں ملا تھا، اس کے بعد اسے وہ یاد بھی نہیں ہوگی، لیکن لائبہ کو تو اس سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اسے نہیں بھولی تو ضروری نہیں کہ زرار کو بھی یاد ہو۔ جب لائبہ محض سر ہلا گئی۔ اور کیا پریشانی ہے؟ ہانیہ نے پوچھا تھا۔ لائبہ نے انہیں اس کی شادی والی بات بھی بتا دی، جو اس کی کل شمیم بیگم سے ہوئی تھی۔ واہ یار، مزے ہیں تم لوگوں کے، شادی کی باتیں چل رہی ہیں۔ ایک میں ہوں جس کا کسی کو کوئی احساس ہی نہیں، ہانیہ پھر حسرت سے بولی، جس پر وہ دونوں کھل کر ہنسی تھیں۔ نور اور ہانیہ نے لائبہ کو بہت سمجھایا تھا کہ وہ اپنی ماما کی بات مان لے، ہو سکتا ہے اسی میں کوئی مصلحت ہو، اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اس کے ہر فیصلے میں اس کے ساتھ ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔